السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں کون پیا کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 2 سال قبل اسلام آباد، جنجوا ولا۔ عمل کیا کر رہی ہوں؟ عائشہ نے کچن کے اندر آتے اس سے پوچھا جو کچن میں کھڑی بریانی کو دم دے رہی تھی۔ لان کے سادہ سے سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے 5 فٹ 4 انچ قد میں متناسب سراپے پر گول چہرہ، چوڑا ماتھا، ہلکی براؤن آنکھیں جن پر بھاری پلکیں افکن تھیں، تیکھے نقوش میں صاف رنگت لیے عمل شفیق عائشہ کو دیکھتی پوچھ گئی، چاچو کے بزنس پارٹنر آ رہے ہیں رات کے کھانے پر، چاچے کے کہنے پر کھانا بنا رہی ہوں۔ تم بتاؤ کوئی کام تھا؟ بریانی کو دم دے کر عمل سلاد کے لیے کھیرا کاٹنے لگی۔ یار یہ مما بھی نا، کوک کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کھانے کا کیوں کہتی ہیں جبکہ وہ جانتی ہیں کہ تمہیں بخار ہے آج؟ چلو تم نکلو، میں سلاد بنا دیتی ہوں۔ عائشہ نے عمل کو پکڑتے کچن سے باہر نکالا۔ ارے عائشہ میں ٹھیک ہوں، بس ہو گیا ہے۔ ہاں ہو گیا، اب تم جاؤ اور رضیہ تم ڈنر سیٹ نکال دو۔ عمل کو کچن سے نکال کر عائشہ سلاد کے لیے کھیرا کاٹنے لگی جبکہ رضیہ سائڈ الماری سے رات کے کھانے میں کوثر بیگم کا فرانس سے لایا گیا ڈنر سیٹ نکالنے لگی۔ یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اپنی کالی آنکھوں کو بڑا کیے فائز نے کچن میں عائشہ کو کھیرا کاٹتے دیکھ کر پوچھا۔ آنکھیں ہیں یہ بٹن، نظر نہیں آ رہا کہ کیا کر رہی ہوں میں؟ لٹھے مار انداز میں عائشہ نے کھیرا کاٹ کر ٹماٹر ہاتھ میں پکڑا۔ نظر تو آ رہا ہے عائشہ رفیق، مگر آپ کا یوں کچن میں ہونا دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، کھیرا کھاتے فائز نے کہا۔ دفع ہو جاؤ، عائشہ منہ بناتی بولی، جس پر فائز اس کو آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا۔ باجی برتن نکال دیے، رضیہ کے کہنے پر عائشہ نے سلاد اس کے حوالے کیا اور ہاتھ جھاڑتی بولی، یہ سب سیٹ کر دو اور کھانے پر عمل کو مت آنے دینا، میں نہیں چاہتی کہ آج آنے والے مہمانوں کے آگے عمل جائے، سمجھ گئی؟ جس پر رضیہ نے تابعداری سے سر ہلایا جبکہ کچن میں پانی پینے آتی عمل عائشہ کے رویے پر آنسو پیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسے ہی ہوتا آیا تھا جب گھر میں کوئی مہمان آتا عمل شفیق کو اس کے کمرے تک محدود کر دیا جاتا، مگر ان مہمانوں کو پیش ہونے والا کھانا عمل شفیق کے ہاتھوں کا بنا ہوتا۔ اپنے دکھتے سر کو تھامتے عمل اپنے کمرے میں آئی جو اس کی دادی کا کمرہ تھا۔ ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد یہ کمرہ عمل شفیق کے حصے میں آیا۔ صبح سے کھانے کے پکوان بناتی عمل کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کالج میں ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر سکتی۔ اپنے آنسو صاف کرتی عمل بیڈ پر بیٹھی اپنا چھوٹا کی پیڈ والا موبائل نکالتی ریکارڈنگ آن کر دی، سرہانے پر سر رکھتی آنکھوں کو مونتی ریکارڈنگ سننے لگی جو کہ اس کی مما صنم کی آواز میں لو رہی تھی۔ سو گئی یہ زمین، سو گیا آسمان، نیند میں کھو گیا دیکھو سارا جہان، پلکوں پہ سپنے سجائے دھیرے دھیرے باہوں میں جھلائے، ماں گا گا کے سنائے لوریاں لوریاں ندیاں تو آ جانے لگی پرچھائیاں، آنے لگی تنہائیاں، چاند راتوں سے یہ بات سجنے لگی، چین کی بانسری دور بجنے لگی، کوئی پری اڑ کے آئے جھلمل دنیا دکھائے، اریاں ندیاں تو آ سو گئی کہ زمین، سو گیا آسمان، نیند میں کھو گیا دیکھ سارا جہان۔ لوری مکمل ہونے سے پہلے عمل شفیق اپنی ماں کی ممتا محسوس کرتی خوابوں میں کھو گئی جہاں پر وہ تھی، اس کی پیار کرنے والی مما فلک شاہ اور پاپا شفیق جنجوا، جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے خوشگوار پل گزار رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ نیوی بلو شلوار قمیص کے نیچے براؤن کھیڑی، کندھے پر رکھی براؤن شال، ایک ہاتھ میں راڈو کی گھڑی پہنے تو دوسرے ہاتھ میں آئی فون پکڑے، کلین شیپ میں بھرے ہونٹ جو کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے اب گہرے ہو گئے تھے، تیکھے نین نقش میں ہلکی براؤن آنکھوں پر بھاری پلکیں لیے، گھنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ایبک زارشاہ اپنے پورے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ جنجوا ولا میں آیا۔ رانا، بھاری اور حکمیانہ لہجے میں ایبک زارشاہ نے اپنے رائٹ ہینڈ کو آواز دی جو فوراً سے ایبک زارشاہ کے پاس آتا ادب سے کھڑا ہوتا بولا، یس سر، ہم یہاں 10 منٹ ہی رکیں گے، زیادہ نہیں، کہہ کر ایبک زارشاہ نے اندر سے باہر آتے رفیق جنجوا کی طرف رخ کیا۔ رانا نے سر ہلایا اور سائڈ پر ہوا۔ خوش آمدید شاہ صاحب، خوش آمدید، گرم جوشی سے کہہ کر رفیق جنجوا ایبک زارشاہ کے گلے ملنے لگا تو ایبک فوراً سے پیچھے ہوا۔ رفیق تھوڑا سا خجل ہوا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے میرے غریب خانے آ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا شاہ صاحب، آئیں اس طرف۔ رفیق جنجوا نے اندر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ایبک زارشاہ نے پہلے 6 کنال پر بنے جنجوا ولا کو دیکھا، پھر رفیق جنجوا کو جو اپنے ولا کو غریب خانہ کہہ رہا تھا، پھر ناک کی سیدھ میں اندر چلا گیا۔ تشریف رکھیں شاہ صاحب۔ ہال میں آتے رفیق نے ایک زارشاہ کو بیٹھنے کا کہا جس پر ایک زارشاہ بنا کچھ بولے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے فائز رفیق، اور یہ میری بیوی کوثر رفیق۔ ہال میں فائز اور کوثر کے آتے ہی رفیق نے فوراً سے تعارف کروایا۔ ایبک نے انہیں دیکھ کر سر ہلایا۔ کیسے ہیں آپ شاہ صاحب؟ رفیق جنجوا کے برابر کوثر بیگم بیٹھتی ایک ادا سے بولی۔ ایبک کو یہ ادا ایک بازاری عورت کی طرح لگی، مگر اس عورت سے ایک ناتا تھا جو زمانے میں دھول کی نظر ہوا یا خود اس عورت نے راگ کیا۔ اپنا سر ہلا کر ایبک زارشاہ نے بتایا، جبکہ فائز خاموشی سے اس مہمان کو دیکھنے لگا جو لندن ریٹرن تھا۔ سارا سوشل میڈیا آج کل اس کا دیوانہ ہوا پڑا تھا۔
زار کنسٹرکشن کمپنی کا ایک ینگ ڈیشنگ ہاٹ مغرور اور انا پرست مالک ایبک زار شاہ، لڑکیاں جس کو دیکھتی آہیں بھرتی، جن میں اس کی اپنی بڑی بہن عائزہ رفیق بھی شامل تھی۔ ہیلو، فائز جو ایبک زار شاہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، عائزہ کے ہیلو بولنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ جینس کے اوپر ٹاپ پہنے ڈارک میک اپ میں کیک پیسٹری بنی ہوئی مسکرا کر ایبک زار شاہ کے آگے ہاتھ کیے کھڑی تھی، جس کے بڑے ہاتھ کو ایبک زار شاہ نے تھام لیا۔ اسی میں عائزہ نے حال ہوتی مسکرا دی۔ رفیق نے کوثر کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، عائزہ خوش دلی سے کہتی مسکرا دی، جبکہ ایبک زار شاہ نے پلکوں کو جھپکا کر اپنی رائے دی۔ آپ بولتے نہیں ہیں کیا؟ عائزہ حیرانی سے بولی اور ایبک کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ رفیق اور کوثر عائزہ کی اس حرکت پر مسکرا گئے، جبکہ فائز کو یہ پسند نہ آیا۔ اپنے ماں باپ اور بڑی بہن کے آگے وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا، تبھی چپ رہا۔ باجی کھانا لگ گیا، رضیہ نے ہال میں آتے کوثر بیگم سے کہا۔ ہاتھ کے اشارے سے رضیہ کو واپس جانے کا کہہ کر کوثر ایبک زار شاہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو خاموش تھا مگر اس کی خاموشی نہیں تھی۔ رانا رفیق جنجوا کے ساتھ فائل پر بات کر رہا تھا۔ شاہ صاحب کھانا لگ گیا، آئیں، عائزہ نے بہت پیار سے آپ کے لیے کھانا بنایا۔ منہ میں شیرینی لاتے کوثر بیگم بولی، جبکہ فائز کی آنکھیں اس کھلے جھوٹ پر کھلی۔ سر اس وقت کھانا نہیں کھاتے، آپ کا شکریہ۔ چلیں سر، رانا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جس کو عائزہ نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اجازت ہے رفیق جنجوا۔ ایبک زار شاہ کھڑا ہوا تو سب ان کے کم وقت میں جانے پر چپ ہوئے۔ رفیق نے عائزہ کو اشارہ کیا، جس کو ایبک زار شاہ نے دیکھ لیا تھا مگر نظر انداز کیا۔ ایبک ایسے تو نہیں جا سکتے آپ، میں نے بہت محنت کی ہے، تھوڑا سا چکھ لینا۔ ایبک نے عائزہ کے بناوٹی لہجے پر حامی بھری۔ اس طرف شاہ صاحب، رفیق جنجوا مسکرا کر ایبک کو ڈائننگ ہال لے آئے، جہاں پورے ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ رانا، ایبک کے بیٹھ جانے کے بعد جب عائزہ ایبک کو سرو کرنے لگی تب ایبک نے رانا کو آواز دی۔ جی سر، ایبک کی بات سمجھاتا رانا نے ایک پلیٹ میں ایبک کے لیے تھوڑی سی بریانی نکالی اور فورک دے کر اس کے سامنے پلیٹ رکھی۔ رفیق جنجوا کے ساتھ سب حیران ہوئے کہ دیسی کھانوں کا دلدل کیسے؟ ایبک نے سب کی حیرانی دور کی اور فورک سے چکن کے پیس کے ساتھ بریانی لے کر کھانے لگا۔ بریانی کا ذائقہ منہ میں گھولتے ہی ایبک ٹھٹکا۔ یہ بریانی کس نے بنائی؟ ایبک زار شاہ کے سرد آواز پر کوثر فوراً سے بولی۔ اب تک بولے جانے والا یہ پہلا جملہ تھا جس نے سب کو حیران کیا۔ عائزہ نے، کیا ہوا شاہ صاحب، سب ٹھیک ہے نا؟ بنا کچھ کہے ایبک زار شاہ نے فورک وہیں رکھا اور کھڑا ہوا، جس پر رانا الرٹ ہوتے بلوٹوتھ کے ذریعے سیکیورٹی گارڈ کو کارڈ تیار کرنے کا کہہ گیا۔ اجازت دے، اب باقی کی ملاقات کل آفس میں ہوتی ہے، بے تاثر کہہ کر ایبک زار شاہ بنا کسی سے ملے ناک کی سیدھ میں چلتا باہر چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ مارگلا ہلز پر ہیوی بائک کو فل سپیڈ میں چلاتے ہوئے حمزہ مسکرایا، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھا حمزہ کا جڑواں بھائی ایان جیت کی خوشی میں چیخ اٹھا۔ آخری پوائنٹ پر بائک پر روک کر حمزہ نے تیزی سے ٹرن لیا تو کچھ پتھر پہاڑی سے گرے۔ یاہو، ہم جیت گئے! ہیلمٹ اتار کر بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ان کو پف بنا کر اپنی کالی آنکھوں میں مسکان لیے حمزہ بولا، جبکہ ریان اس کا کندھا تھپتھپا دیا۔ تب وہاں دوسری بائک آ کر رکی۔ میں نے کہا تھا وکی، ہار جاؤ گے تم، دیکھ لو اپنی شکست اب۔ حمزہ نے وکی پر طنز کرتے ہوئے کہا، جس نے وکی کو پہلے ہی بولا تھا کہ وہ بائک کی ریس نہ رکھے۔ ہار جائے گا مگر وہ اپنے دوستوں کے آگے ہار ماننے والا کہاں تھا؟ اچھی رہی ریس، ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے۔ وکی نے حمزہ سے ہاتھ ملایا۔ حمزہ نے مسکرا کر اس کی تائید کی۔ سیل پر آتی کال پر حمزہ نے اپنی جینس میں سے سیل برآمد کیا، جہاں پر آتی کال پر حمزہ کی آنکھیں پھیلیں۔ سیریل کالنگ، او شٹ، کیا ہوا حمزہ؟ ریان نے حیرانی سے پوچھا۔ چل چل یار، ہٹلر مار دے گا مجھے، آج لیکچر بھی ہے اس کا، جلدی سے کہتا حمزہ بائک پر سوار ہوا۔ ہٹلر کی بات پر ریان بھی بنا کچھ کہے پیچھے بیٹھا، پھر دونوں تیزی سے وہاں سے نکلے۔ حمزہ کے موبائل پر وقفے وقفے سے آتی کالز کو نظر انداز کیے حمزہ مارگلا ہل سے نیچے اترتا راولپنڈی ہائی وے سے اپنی ہیوی بائک چلاتا راولپنڈی کے پوش علاقے گلبرگ سیکٹر اے میں 9 کنال کے بنے شاہ ولا میں آیا۔ براؤن ماربل جو اسپیشل اٹلی سے منگوایا گیا تھا سے بنا شاہ ولا، جس کا فرسٹ اور سیکنڈ فلور پلرز پر کھڑے تھے، اس میں جدید قسم کا مرر استعمال کیا گیا تھا، جس پر وہ پروجیکٹر اور ٹی وی دیکھا جا سکتا تھا، مگر اندر کی طرف باہر سے یہ مرر ہی لگتا۔ ریان گراؤنڈ فلور پر بنے حمزہ کے کمرے میں آتا فوراً سے باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ حمزہ بیڈ پر موبائل پھینکتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ حمزہ بابا، ریان بابا، دائمہ کی آواز پر حمزہ ڈریسنگ روم سے نکلا۔ جی دائمہ، کیا ہوا؟ لہجے میں ادب اور احترام شامل تھا۔ بابا ایبک بلا رہے ہیں آپ کو، دائمہ کہتی چلی گئی، جبکہ حمزہ تیزی سے اپنی شرٹ چینج کرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اوپر کو بھاگا۔ السلام علیکم بھائی، ادب سے کہہ کر حمزہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ایبک زار شاہ نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور اپنی کافی پینے لگا۔ سر، رانا نے ڈائننگ ہال میں آتے پکارا۔ ایبک نے اس کو دیکھا جو ہاتھ میں سیل لیے کھڑا تھا، جبکہ حمزہ نے رانا کو دیکھ کر منہ بنایا۔ منسٹر ثاقب چوہان بات کرنا چاہتے ہیں ٹینڈر کے بارے میں۔ ثاقب چوہان کے ذکر پر حمزہ کے کان کھڑے ہوئے۔ 10 بجے آفس بلا لو۔ جی سر، رانا ایبک کی بات پر سل کان سے لگاتا باہر چلا گیا۔ ادب سے ریان ہال میں آتا حمزہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ بھائی۔ دائمہ، ریان کی بات کا جواب دے کر ایبک نے دائمہ کو پکارا، جو کچن سے نکل کر ایبک کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ دائمہ، آج سارا دن حمزہ اور ریان کو کھانے میں کچھ نہ دیا جائے۔
کہہ کر ایبک نے نیپکن سے منہ صاف کیا، جبکہ حمزہ بریڈ پکڑے اور ریان ایپل پکڑے منہ کھولے ایبک کو دیکھ رہے تھے۔ سزا؟ لیکن کیوں؟ دونوں سمجھ نہ سکے۔ دونوں کو حیران چھوڑتا ایبک زارشا شاہانہ چال چلتا ناک کی سیٹ میں چلتا باہر نکل گیا، جہاں پورا سٹاف تیار تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ صدمے میں حمزہ بولا۔ مجھے نہیں معلوم، چل دانا پانی اٹھ گیا ادھر سے، کالج چلتے ہیں، معصوم شکل بنائے ریان نے کہا، جس پر سر ہلاتا حمزہ منہ بنائے باہر آیا۔ حمزہ بابا، شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آج آپ کو بائک نہ دی جائے، آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہوگی۔ واچ مین کی بات پر حمزہ اور ریان اپنے بیگ کو کندھوں پر ڈالے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں رہ گئی تم یار؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ فاطمہ نے عمل کو کالج کے گیٹ سے اندر آتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں یار، بیزاریت سے کہتی عمل بیگ کو آگے کرتی پانی کی بوتل سے پانی پینے لگی، جس پر فاطمہ چپ ہوئی۔ وہ دونوں نمونے آئے یا نہیں؟ پانی کی بوتل بیگ میں واپس رکھ کر عمل نے پوچھا۔ عمل کس کا پوچھ رہی تھی؟ فاطمہ سمجھتی نہ میں سر ہلاتی بولی۔ ابھی تک تو نہیں، پر آتے ہوں گے، تم چلو اندر، بخار کی وجہ سے پیلی ہوئی پڑی ہو۔ عمل کو پکڑے فاطمہ کلاس میں آئی، جہاں اے سی کی ٹھنڈک نے عمل کو کپ کپا دیا۔ تمہارا بخار ابھی تک نہیں اترا عمل؟ دوا لی تم نے؟ فکر مندی سے فاطمہ نے پوچھا۔ دوائی کی کیا ضرورت ہے، مرنا تو ویسے بھی اتنی آسانی سے میں نے نہیں، مسکرا کر خود اذیت میں کہتی عمل کلاس سے باہر نکلی۔ فاطمہ فوراً سے عمل کے پیچھے آتی رکی، کیونکہ بقول عمل شفیق کے ان کے دو نمونے دوست آ چکے تھے جو فاطمہ کو نڈھال لگے۔ تم دونوں کو کیا ہوا؟ سڑے ہوئے کیوں ہو؟ اس سے پہلے کہ حمزہ اور ریان عمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے فاطمہ نے ان دونوں سے پوچھا۔ یار ہٹلر نے سزا دی تبھی، حمزہ منہ پر آتا بولا۔ ریان نے معصومیت سے سر ہلاتے تردید کی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، فاطمہ مزے سے بولی۔ تم تو بس ہی کر دو فاطمہ چوہان، ریان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جس پر فاطمہ ہنستی۔ میرے خیال سے ہمیں کلاس میں چلنا چاہیے۔ عمل کی آواز پر حمزہ اور ریان نے پلٹ کر عمل کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ حمزہ اور ریان کی بات پر عمل نے ہاں میں سر ہلا کر کلاس میں چلی گئی۔ فاطمہ، حمزہ اور ریان عمل کے پیچھے کلاس میں آئے۔ I'm sorry عمل، اگر مجھے پتہ ہوتا تو کبھی بھی تمہیں بارش میں نہ لے کر جاتا، حمزہ نے شرمندہ ہوتے کہا۔ کوئی بات نہیں حمزہ، میں ٹھیک ہوں۔ حمزہ کو عمل نے تسلی کروائی، مگر وہ بنا کچھ کہے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 دن پہلے ہونے والی بارش میں حمزہ عمل کو زبردستی لے گیا۔ فاطمہ اور ریان بھی ساتھ تھے۔ عمل کے روکنے کے باوجود فاطمہ ریان اور حمزہ کے ساتھ ملتی بارش انجوائے کرنے لگی، جبکہ عمل کو بارش میں نہانے کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عمل 2 دن کالج نہیں آئی۔ حمزہ اس کو اپنی غلطی مانتا عمل سے سوری کر گیا تھا۔ حمزہ، میں جانتی ہوں تم مجھے بہن مانتے ہو، تبھی اس دن تم مجھ سے میرے اداس ہونے پر بارش میں لے گئے تھے، تو تم تو میرا موڈ ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ دیکھو میں ٹھیک ہوں، میری وجہ سے اداس مت ہو۔ حمزہ کو چپ دیکھتی عمل لیکچر کے بعد اس کے پاس آتی بولی۔ ایک شرط پر اداسی دور کروں گا۔ کون سی؟ حمزہ کی بات پر عمل فوراً سے بولی۔ بریانی کھلاؤ مجھے اپنے ہاتھ کی۔ حمزہ کی بات پر عمل مسکراتی۔ وہ تو میرے بیگ میں پڑی ہے۔ عمل کے کہنے کی دیر تھی، فاطمہ اور ریان حمزہ سے پہلے عمل کے بیگ پر حملہ کرنے بھاگے، مگر برا ہوا قسمت کا جب ایبک زارشا کلاس میں آئے۔ سب لڑکیاں دم سادے فل بلیک سوٹ میں سرخی مال رنگت میں سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کھڑی ایبک زارشا کو دیکھ کر چپ ہوئے۔ اپنے بیگ پر حمزہ، ریان اور فاطمہ کے حملہ کرنے پر عمل ہنستی تو خاموش کمرے میں اس کی ہنسی گونجی۔ ایبک زارشا نے ایک نظر بلو لان کے سادہ سے سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے بنا میک اپ کی صاف رنگت میں ہنستی عمل کو ایک تلخ نظر سے دیکھا۔ کلاس؟ پروفیسر احسن کے کہنے پر عمل الرٹ ہوئی، جبکہ حمزہ اور ریان ایبک زارشا کو دیکھ کر شرافت کا مظاہرہ کرتے سیدھے ہوئے۔ عمل شفیق؟ سر احسن کے بلانے پر عمل ڈیسک سے باہر نکلی اور سر احسن کے پاس گئی۔ ایبک نے عمل کا بھرپور جائزہ لیا۔ سر ایبک یہ ہے اس کلاس کی سب سے زیادہ ذہین بچی، عمل شفیق۔ سر احسن نے عمل کا تعارف ایبک زارشا سے کروایا، جس پر ایبک نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سر احسن ایبک کو پڑھانے کا کہہ کر کلاس سے چلے گئے اور عمل اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کلاس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں صرف 1 ہفتے کے لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں، جس میں سے 2 دن گزر چکے ہیں، آج تیسرا دن ہے، تو اپنے کل والے نوٹس نکالیں، پہلے انہیں ریوائز کرتے ہیں، سرد و اسپاٹ لہجے میں کہہ کر ایبک نے آج کا ٹاپک وائٹ بورڈ پر لکھا۔ عمل شفیق؟ کلاس میں ایبک کی آواز گونجی۔ عمل جو فاطمہ سے نوٹس شیئر کر رہی تھی فوراً سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ یس سر۔ آپ 2 دن سے کلاس میں نہیں تھیں، اور سر احسن کے مطابق آپ کلاس کی ذہین بچی ہیں، تو اس کو ذرا ڈیفائن کریں۔ وائٹ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ایبک نے کہا، جہاں پر ایبک نے مینجمنٹ لکھا ہوا تھا۔ ساری کلاس عمل کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنی نقاہت زدہ آواز میں دم لاتی عمل نے مینجمنٹ کو بیان کیا۔ سٹ ڈاؤن، ایبک نے کہا، جس پر عمل آرام سے بیٹھ گئی۔ ایبک نے آدھا گھنٹہ کلاس کو پڑھایا اور کل کے اسائنمنٹ دیتا کلاس سے نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون تھا اور ہمارے مینجمنٹ کے سر کدھر ہیں؟ کلاس سے فری ہو کر عمل نے فاطمہ سے پوچھا۔ یار سر مجتبیٰ لیو پر ہیں، ہمارا لاس نہ ہو تو جس دن تم ہاف لیو پر گھر واپس گئی تھی تب سر ایبک کو بلایا گیا تھا۔ سر مجتبیٰ کے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، اور یہ اپنے ہم فاطمہ اس سے پہلے کچھ کہتے ریان جو عمل کا بیگ لے کر بھاگا تھا تاکہ بریانی کھا سکے، حمزہ سے بچتا فاطمہ میں لگا۔ یا وحشت اندھے ہو گئے ہو ریان؟ اپنا بازو سے ہلاتی فاطمہ چیخی۔ نہیں میری ماں، پیٹ خالی ہے، اس کے لیے مشقت کر رہا ہوں، ریان بیچارگی سے کہہ کر بھاگا۔ وجہ حمزہ کا آنا تھا۔ ان دونوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم بریانی لائی ہو؟ اب کھائیں گے کم، لڑیں گے زیادہ۔ یہ
عمل کی سرزنش کرتی فاطمہ بولی تو عمل سادگی سے مسکراتی. اس کی تلخ زندگی میں فاطمہ چوہان، حمزہ شاہ اور ریان شاہی تو رونق تھے، ورنہ اس کالج کے باہر چنچوا ولا میں سانس گھٹی رہتی. چلو اب ہم بھی کچھ کھا پی لیں، بریانی تو گئی دم پر، فاطمہ کہتی ساتھ اپنا بیگ لیتی عمل کے انتظار میں کھڑی ہوئی جس کو سہارا دیتی. فاطمہ کینٹین پر چلی گئی. وہ دونوں ادھر ہی ملے جو عمل کے بیگ کو ٹیبل پر رکھے باکس میں ہی چمچ سے بریانی کھا رہے تھے. فاطمہ نے نام میں سر ہلاتے کاؤنٹر کا رخ کیا تو عمل انہی کے ٹیبل پر بیٹھ گئی. سچ میں عمل بہت مزے کی بریانی ہے، ڈالتی کیا ہو اس میں؟ حمزہ نے بریانی کھاتے کھاتے پوچھا. کتے کا گوشت، عمل سے پہلے فاطمہ سلگتی بولی. فاطمہ کے جواب پر ریان جو اگلا لقمہ لینے لگا تھا چمچ باکس میں رکھ گیا تو حمزہ نے بوٹی نکلی. دونوں کی صورت پر عمل نام میں سر ہلاتے مسکراتی. عمل فاطمہ مذاق کر رہی ہے نا؟ ریان بیچاری شکل بنا کر بولا. حمزہ نے بھی تائید کرتے سر ہلا کر پوچھا. سچ بول رہی ہوں، عمل سے کہا تھا کتے کا گوشت ڈالنا بریانی میں کیونکہ اس کے کتے دوست کتوں کی طرح بریانی پر جھپٹیں گے. فاطمہ سکون سے کہتی ہے باکس اپنے پاس کر کے. سچ شکر کہ ابھی دونوں نے آدھی بریانی کھائی تھی. عمل، حمزہ رونی صورت بنا کر بولا. عمل سے اور چپ رہنا برداشت نہ ہوا تو بول پڑی. اس میں چکن ہے حمزہ، یقین رکھو سب حلال ہے اس میں. عمل کے کہنے کی دیر تھی کہ صدمے سے نکلتے حمزہ اور ریان خاموشی سے بریانی کھاتے فاطمہ کو خون خوار نظروں سے دیکھتے باکس کھینچ کر بریانی کھانے لگے. کتوں؟ فاطمہ صدمے سے بولی. کتی، ریان چمچ منہ میں لیتا بولا. اچھا اب لڑنا نہیں. حمزہ اور ریان آپ نے بریانی کھا لی تو اب جاؤ کچھ کھانے کو لا دو. اس سے پہلے فاطمہ حمزہ اور ریان سے لڑ پڑتی عمل بول پڑی. عمل کچھ کہے حمزہ اور ریان نہ مانے ہو ہی نہیں سکتا تھا. تبھی حمزہ سر ہلاتا کرسی سے اٹھا. ریان نے باکس میں بچی کچی بریانی فاطمہ کو دی جس کو فاطمہ ریان کو زبان نکالتی کھانے لگی تو حمزہ نے اس کے بال کھینچے. آؤچ! فاطمہ درد سے مسکرائی. عمل حمزہ کی اس حرکت پر مسکراتی. دونوں کے دل میں چھپی محبت اب آہستہ آہستہ آشکار ہو رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں. مسٹر چوہان، رانا آپ کو بتا چکا ہے کہ یہ ٹینڈر رفیق چنچوا کو ملے گا. اب چاہے آپ جتنی مرضی رقم لگا دیں کوئی فائدہ نہیں. حتمی لہجے میں کہہ کر ایبک نے کرسی سے ٹیک لگائی اور ٹیبل پر پڑی گرے گیند اٹھا لی اور اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے کھیلنے لگا. کوئی راہ تو ہوگی جس سے یہ ٹینڈر ہمیں ملے، ثاقب چوہان نے منت کرتے ہوئے کہا. ایک راہ ہے، اپنی چھوٹی بال سے کھیلتے ہوئے ایبک بولا. کون سی راہ؟ آپ رفیق چنچوا سے خود بات کر لیں. کہہ کر ایبک نے وہ گیند سامنے پلین وال پر ماری جو وہاں سے لگتی مڑتی واپس آئی تو ایبک اس کو کیچ کر کے جبکہ ثاقب چوہان اس کی مسکراہٹ دم توڑ گئی. سر رفیق چنچوا ملنے آئے، رانا نے آفس میں آتے کہا جس پر ایبک سائڈ اسمائل دیتا مسکرا گیا. بھیجو اس کو. ایبک کی بات پر رانا سر ہلاتا چلا گیا اور چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا. رفیق چنچوا مسکراتا ہوا اندر آیا مگر ثاقب چوہان کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ دم توڑ گئی. شاہ صاحب، رفیق چنچوا اسپاٹ لہجے میں بولا. تشریف رکھیں. ایبک نے سابق چوہان کے برابر رفیق چنچوا کو بیٹھنے کو کہا. مصلحت کا تقاضا سمجھتے ہوئے رفیق چنچوا بیٹھ گیا. آپ دونوں میری کمپنی سے ملنے والے ٹینڈر کے منتظر ہیں. دونوں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مگر میں یہ ٹینڈر آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں دینے والا. بال سے کھیلتے ایبک نے ثاقب چوہان اور رفیق چنچوا کے سروں پر بم پھوڑا. پر لیکن مسٹر ثاقب، ڈیڈ کے دور میں جب ڈیڈ بے بس تھے آپ نے ان کی مدد کرنے سے انکار کیا. آج آپ بے بس ہیں اور میں آپ کی مدد کرنے سے انکار کرتا ہوں اور میرا یہ فیصلہ آخری ہے. اب آپ جا سکتی ہیں. ایبک کے اسپاٹ لہجے پر ثاقب چوہان نے ایبک کو گوری دی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا. رفیق چنچوا کے ماتھے پر پسینہ آیا جس کو وہ ٹیشو سے صاف کر کے ایبک رفیق چنچوا کی حالت پر طنز سے مسکرایا. جی چنچوا صاحب، میں آپ سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں. ایبک کی بات کاٹتے ہوئے رفیق چنچوا بولا. ایبک نے اپنی کمر کرسی سے لگائی اور خاموشی سے رفیق چنچوا کو دیکھنے لگا جبکہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بال کے گرد لپٹی ہوئی تھیں. بال کو دباتے ایبک چپ رہا کہ رفیق کچھ بولے. میں آپ کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں. رشتہ داری پر ایبک کی بال کے گرد گرفت مضبوط ہوئی. اپنا غصہ ضبط کرتے بولا. میں سمجھا نہیں. اپنی بیٹی عائزہ کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک خاندان بن کر بزنس پر راج کریں. عائزہ کا نام لے کر رفیق نے بات پوری کی. رفیق چنچوا کی بات پر ایبک آنکھوں میں مسکرایا. ان میں چمک ابھری جیسے اسی کی چاہ تھی. مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ ایبک نے مسرور لہجے میں کہا. عائزہ کی ساری پراپرٹی آپ کے حصے میں ہوگی. بیٹی ہے وہ میری. گلٹی نگلتے رفیق نے کہا. سوچ کر بتاؤں گا آپ کو میں. ایبک نے کہا. تب رانا نوک کر کے اندر آئے. ایبک اس کی جانب متوجہ ہوا. سر فورن ڈیلیگیشن آ کے آپ کے انتظار میں. آ رہا ہوں میں. ایبک کی بات پر آنا چلا کہ ایبک کھڑا ہوا اور اپنا کوٹ کا بٹن بند کرتا رفیق چنچوا کی طرف مڑا جب کھڑا ہو چکا تھا. اس ڈیل سے آپ کا ہی فائدہ ہے شاہ صاحب. عائزہ خوبصورت لڑکی ہے، آپ کے بزنس میں بہت کام آئے گی. اس بارے میں سوچنا ضرور. رفیق چنچوا کی بات پر ایبک سائڈ اسمائل کرتا بولا. فائدہ ہے یا نہیں میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں. کہہ کر ایبک اپنا سیل لیتا آفس سے باہر آیا. سیل پر آتے میسج کو ایبک نے دیکھا جو حمزہ اور ریان کی جانب سے تھا. سوری بھائی، معاف کر دیں بھائی. ایبک نے کہہ کر سیل نانسنس ایبک نے کہہ کر سیل بند کیا اور رانا کی طرف بڑھا دیا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج